السلام علیکم. انسائٹس بائی شہباز کے ساتھ آج ہم موجود ہیں چارسدہ میں اپنے دوست اسماعیل خان کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اور اسماعیل خان کلاس فیلو بھی رہے ہیں, اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں. کچھ دن پہلے آپ پرومو دیکھتے رہے ہوں گے کہ ایک پرومو چل رہا تھا کہ ایک کوئی فرد ہیں وہ گئے ہیں K2 سیر کرنے کے لیے. تو آج ہم ادھر چارسدہ میں موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا K2 کا سفر کیسا رہا اور ان کو کیا مشکلات آئیں, اور K2 کا سفر کر کے ادھر کے ویوز کس طرح کے تھے, اور کیا مشکلات تھی, اور کتنا ان کو دن لگے اور کتنے ایکسپینس آئے, اور یہ کسی اور کو بھی جانے کا مشورہ دیں گے یا نہیں دیں گے, اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. تو ملتے ہیں. اسماعیل خان السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. پہلے تو ویلکم ٹو چارسدہ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا, جیسے کہ آپ نے پیٹرولیم انجینئرنگ کی ہے, 1 سال آپ ابو دھابی جاب بھی کرتے رہے. بالکل. تو پاکستان آ کے آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ چلیں K2 سر کرتے ہیں, چلتے ہیں آپ؟ یار یہ سلسلہ جو ہے وہ 4-5 سال سے شروع ہے. کبھی ناردرن میں ہم تقریباً 80% ہم کور کر چکے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. ہاں, تو ہم ہر سال جاتے ہیں تقریباً 15-20 دن. کوئی گروپ بنایا ہوا ہے لوگوں ہم کا؟ سارے کزن ہیں, تو 4-5 لوگ ہیں ہم. تو ہر سال ہم نکلتے ہیں جون جولائی میں. تو کبھی سوات کی طرف, کبھی کمراٹ کی طرف, کبھی کس طرف, یعنی وہ سارا ناردرن تقریباً دیکھ چکے ہیں. تو یہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے پلان بنایا اور بس K2 کے لیے نکل پڑے. اس کے لیے اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, صبر چاہیے ہوتا ہے, اور اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا, اب جیسے میں ہوں, میں نے ناردرن ایریاز میں اتنے زیادہ ایریاز نہیں دیکھے ہوئے, اسپیشلی K2 والی سائڈ, یہ والی تو میں نے بالکل ہی نہیں دیکھی ہوئی. اب لیٹس سپوز میں اس ٹائم موجود ہوں چارسدہ سے, اور میں پلان کرتا ہوں کہ میں نے جانا ہے K2. صحیح. تو ادھر سے میں بائی روڈ نکلوں گا تو کدھر جاؤں گا پہلے, اس کے بعد رستہ کس طرح کا ہے, صحیح. اور کدھر آخری پوائنٹ ہے کہ آپ گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں؟ صحیح. پہلے تو آپ کو اگر K2 جانا ہے تو پہلے اسکردو پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اگر بائی فلائٹ جائیں گے, اگر بائی روڈ جائیں گے تو پہلے اسکردو سے پھر. تو اب لیٹس سپوز اسلام آباد سے اسکردو کتنا دن کا رستہ ہے؟ یار تقریباً آپ کو اگر آرام سے جائیں گے تو آپ کو 3 دن لگیں گے. اچھا. ہاں, 2 سے 3 دن لگیں گے. آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ 24 گھنٹے بس سفر کر رہے ہیں, یعنی بیچ میں اسٹے کر کے پھر نکلتے ہیں. تو مطلب بیچ میں لیٹس سپوز اب جیسے کہہ رہے ہیں 3 دن تو لگاتار گاڑی چلانا مشکل ہے, تو کدھر کدھر آپ اسٹے کر سکتے ہیں؟ جب آپ نکلیں گے اسلام آباد سے تو آپ جائیں گے پھر ایبٹ آباد سے. پھر ہم تو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ناران سے بابو سر ٹاپ سے پھر استور کی طرف پھر ہم نکلتے ہیں چیلاس سے. تو پھر بیچ میں دیوسائی بھی آ جاتا ہے, چلم, یہ کارگل بھی ادھر سے راستہ جاتا ہے. تو آپ ایک گلگت ہے اور دوسرا بلتستان ہے. اسکردو جو ہے وہ بلتستان میں. تو آپ دیوسائی سے پھر ادھر اسکردو میں نیچے جاتے ہیں. پھر اسکردو سے آپ کو تقریباً 1 دن لگتا ہے. جو آخری گاؤں ہے نا, اسکولی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکولی آ جاتا ہے. پہلے تو لوگ اسکولی میں گاڑی کر کے ادھر سے پھر نکلتے تھے ہائیک پہ, لیکن اب راستہ بنایا ہوا ہے. تو آپ جان باز ایک کیمپ ہے, پہلا کیمپ جو آتا ہے, جو K2 کا پہلا کیمپ ہے, جو پہلا بیس کیمپ ہے, ادھر آپ کو اسٹے کرنا ہوتا ہے. اور سارا سامان تو آپ کو اسکردو میں سارا چیک کرنا ہے. تقریباً آپ کو 10 سے 15 دن کم سے کم, جب آپ ماؤنٹین پہ نہیں جاتے اور صرف بیس کیمپ تک جاتے ہیں, 15 سے 20 دن آپ کو. اچھا, اب اس طرف آتے ہیں کہ آپ کو چیزیں کیا کیا ریکوائر ہیں. اب جیسے ہم موویز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں, ویسے بھی اس طرف کی ویدر کنڈیشنز کافی ہارش ہیں. بالکل. تو آپ کو کیا اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اسپیشل اکوپمنٹ کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے, کھانے کا ادھر آپ کیا کرتے ہیں, اور لیٹس سپوز ادھر آپ نے اب جیسے پہلا بیس کیمپ آپ بتا رہے ہیں جاں باز ہے, جاں باز سے سیکنڈ بیس کیمپ پہ جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بائی روڈ جاتے ہیں, بائی واک جاتے ہیں, یا آپ کو کوئی ادھر ڈنکیز یا یہ کچھ اویلیبل ہے؟ اس طرح ہے کہ ادھر کوئی روڈ شوڈ نہیں ہے, بس ٹریک ہے, اس پہ جانا ہوتا ہے بائی واک. بائی واک ہائیک پہ جانا ہے.
تو اور آپ کے ساتھ گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کے سارا 15 دن کا راشن ہوتا ہے. آپ کے ساتھ پورٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایک گائیڈ ہوتا ہے. پورٹر آپ کو ان کو آپ بیسیکلی پورٹر جو ہے وہ کم نہیں آپ کو دیتی ہیں, تو پر ہیڈ پھر وہ چارج کرتے ہیں کہ اچھا تو مطلب ہم خود سے ادھر نہیں جا سکتے ہیں, ہمیں کسی کمپنی کو یا کمپنیز جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہائر کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ کو کوئی پیکج دیتی ہیں اور پھر آپ ادھر جاتے ہیں؟ بالکل. آپ پہلے تو آپ کو این او سی لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ این او سی کے بغیر نہیں جا سکتے, گائیڈ کے بغیر نہیں جا سکتے. اور کمی جو ہے وہ آپ کو پورا سسٹم, ٹینٹ, خوراک, میل 3 times a day. تو میل ادھر کس طرح کا ملتا ہے؟ بس وہ لوگ سبزی بھی لیتے ہیں, چکن بھی لیتے ہیں, اور یہ لینٹلز وغیرہ ہو گئے بوائل بھی لیتے ہیں, فروٹ بھی ساتھ میں دیتے ہیں. تو آپ کو وہ نیوٹریشن بھی وہ صحیح لینا ہوتا ہے, اور گوشت آپ کو زیادہ کھانا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو انرجی ملے. ہائکنگ تو ادھر بہت وہ ہے نا کہ آپ انرجی نہ ہو تو آپ کس طرح چڑھیں گے, جائیں گے آگے. تو میل تو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کا میل اچھا نہ ہو تو آپ سفر پھر سے نہیں کر سکتے. اچھا, اب جہاں باز ہم پہنچ گئے, ادھر سے سیکنڈ بیس کیمپ بائی ہائک اور بائی ڈنکیز یا ہارسز, بالکل. سامان ان پہ سامان جاتا ہے یا آپ ان پہ بیٹھ کے جاتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے, اگر آپ پیسے آپ کے پاس زیادہ ہو تو آپ اپنے لیے ایک ہائر بھی کر لیں, اور سامان کے لیے تو ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ سامان بہت زیادہ ہوتا ہے, 15-20 دن کا راشن ہوتا ہے. تو آپ کے پاس آپشن ہے, پیسے زیادہ ہو تو آپ اپنے لیے ہائر کر سکتے ہیں, اور ویسے لوگ ہائک پہ جاتے ہیں. جہاں باز سے اب سیکنڈ بیس کیمپ کتنے دن کا راستہ ہے؟ وہ تو اس طرح ہے کہ آپ صبح 6 بجے نکل جاتے ہیں, اور تقریباً آپ بس 2 بجے تک آپ ہائکنگ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر ریسٹ صبح 6 سے 2 بجے 2 بجے تک, اس کے درمیان جتنا آپ نے راستہ طے کیا. لیکن آپ کو ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ لازمی پہنچنا ہے جو ڈیزگنیٹڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ آپ کیمپ کے علاوہ دوسری جگہ میں رکیں گے تو ایولانچز کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی ہوتا ہے. تو وہ جو گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں وہ سیف ہوتے ہیں, تو ادھر سب کو ادھر ایک ہی پوائنٹ پہ اسٹے کرنا. تو آپ جب گئے تھے, آپ جہاں باز سے نکلے اور ایک ہی دن میں آپ ادھر پہنچ گئے؟ ہم دوسرے کیمپ پہنچ گئے, ہوبر سے اس کا نام تھا. نام بھی ہاں, ادھر لوکل جو نام ہے انہوں نے وہ ہوبر سے سیکنڈ بیس کیمپ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ادھر رکنا ہوتا ہے. پھر صبح سویرے ادھر آپ مطلب ٹینٹس میں رہتے ہیں؟ ہاں بالکل. کمپنی جو ہے وہ آپ کو ٹینٹس بھی دیتی ہے انڈر دا اسکائی. کوئی اوپر سے تک اس کیمپ میں صرف درخت شرخت ہے, باقی اس سے آگے کوئی درخت نہیں ہے. خبرسے سے آگے تک کوئی درخت نہیں ہے, سارا وہ خشک علاقہ ہے. اچھا, اب خبرسے ہم پہنچ گئے آپ, اور خبرسے سے پھر تھرڈ بیس کیمپ کتنی ایک ہی دن میں؟ ہاں ایک ہی دن میں وہ بھی پہنچنا ہوتا ہے, یا 1 گھنٹہ 2 لیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. وہ بندوں پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اسٹیمنا وائز کیسے ہیں, تو ان پہ ڈیپینڈ ہے. 1-2 گھنٹے آگے ہو جاتا ہے, لیکن دوسرے کیمپ میں پہنچنا لازمی ہے. ادھر ہائک کیونکہ کافی ہائٹ ہے, ہائک کرنا کتنا مشکل ہے؟ ہائک مشکل ہوتا ہے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, تو آپ جلدی وہ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, تو آکسیجن کی کمی ہے ادھر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا کیمپ ہے جان باز نا, اپنی جان کی بازی نہیں لگانی ہے, اس سے ہی کیچوی کی طرح آہستہ آہستہ جانا ہے. مطلب تیز آپ نہیں جاتے؟ تیز اگر آپ جائیں گے تو آپ خود کو نقصان پہنچائیں گے. پھر آپ تھوڑی دیر جا کے پھر ادھر ہی روکنا ہے, پھر نہیں جا سکتے. تو تھک جاتے تھے جلدی آپ؟ ہاں بہت جلدی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ ادھر آکسیجن بہت کم ہے, ہائٹ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے لیٹس سپوز اپنے ساتھ کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے یا کچھ مطلب بیگ پہنا ہوا ہے, وہ بھاری زیادہ فیل ہوتا ہے آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے؟ میں نے تو بالکل بھی نہیں اٹھایا ہوا تھا, سارا سامان اور گدے پہ رکھا ہوا تھا. تو صرف آپ ہائکنگ اسٹک لازمی ہے, اور وہ پانی, ادھر اس طرح پانی بھی نہیں ملتا, بس کہیں سے گلیشیئر کا پانی آپ کو پینا ہوتا ہے. مطلب منرل واٹر وغیرہ نہیں؟ منرل واٹر آپ نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ کتنا منرل واٹر لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ پہنچ گئے تھرڈ بیس کیمپ پہ, ٹھیک ہے. جب آپ 1 منٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب آپ ہوبرسے سے نکلیں گے
پھر آپ کی صحیح جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر بالتورو گلیشیئرز ہیں وہ 60 کلو میٹر پہ پھیلا ہوا ہے. 60 کلو میٹرز وہ ہے. اب تو پھر سارا وہ اس پہ ہی جانا ہے. آپ نے اس کو کور کرنا ہے. ہاں اس پہ بس اس میں سارے ٹریکس بنے ہوئے ہیں تو آپ کو لازمی اس پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. چل 3rd بیس کیمپ پہ آپ پہنچ گئے اور جب آپ رہتے ہیں رات کو ٹمپریچر کتنا ڈکریز کر جاتا ہے؟ جب آپ ایک بیس کیمپ ایک کیمپ چھوڑ کے دوسرے میں جاتے ہیں پھر دوسرے جتنا آپ آگے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن ٹیمپریچر بھی رات کو صحیح مائنس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فروسٹ بائٹ کا میں نے سنا ہے ادھر بڑا ایشو ہوتا ہے. فروسٹ بائٹ تو ہے اسٹارٹ میں تو اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ بیس کیمپ میں ہوتے ہیں K2 کے بیس کیمپ میں تو ادھر آپ کو بالکل فروسٹ بائٹ ہو سکتی ہے. اگر سردی زیادہ ہو تو زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے بس فروسٹ بائٹ ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ گئے ہیں 4th بیس کیمپ تک K2 کے؟ بالکل. اچھا اس کا کیا نام ہے؟ جو کانکورڈیا نام ہے. کانکورڈیا. ٹھیک ہے. کانکورڈیا سے پہلے گورو 1 ہے, گورو 2 ہے تو اور یہ لیلی وہ بیس کیمپ ہے. ہاں تو ادھر سے جب آپ لاسٹ بیس کیمپ پہ گئے تو آپ نے باقی لوگ بھی آئے ہوئے تھے یا صرف آپ کا گروپ تھا یا فارنرز بھی تھے؟ بالکل فارنرز 90% فارنرز تھے اور یہ 10% ہم یہ پاکستانی. ٹھیک ہے. تو بہت سے فارنرز سے ملے تھے, ان کے ساتھ گپ شپ بھی کیے, ڈنر بھی اکٹھی کیے. تو فارنرز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈنر بھی آپ کو کیمپ کے اندر ہی سرو کیا جاتا ہے؟ ایک آپ کا میس ٹینٹ ہوتا ہے, ایک آپ کا کچن ٹینٹ ہوتا ہے اور جو بندے ہوتے ہیں ان کا الگ سا ٹینٹ ہوتا ہے اور ہمارے لیے الگ سے ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر جائیں گے اور آپ 5-6 بندے ہوں تو آپ کے ساتھ کم سے کم 6-7 ٹینٹ ہوتے ہیں. اور ادھر واش روم کا کیا نظام ہے؟ جو کیمپس بنائے ہوئے ہیں نا گورنمنٹ نے, تو ادھر گورنمنٹ نے ٹوائلٹ بھی بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں. اب جیسے کہ وہ ایک بہت مطلب K2 آپ کو پتہ ہے دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے. بالکل. اور پاکستان ایک آپ کہہ لیں کہ گفٹیڈ ہے, گاڈ گفٹیڈ ہے کہ ہمارے پاس یہ ریزرو یہ موجود ہے. بالکل بالکل. تو صفائی کا ادھر کیا نظام ہے؟ جیسے آپ لوگ جا رہے ہیں اوبیسلی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, تو ٹریش آپ کو کہیں نظر تو نہیں ہے؟ ذرا ٹریش تو ہوتا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ نے وہ ٹریش کین بنائے ہوتے ہیں ادھر, بس آپ ڈالتے رہو. لیکن جو جتنے سارے جاتے ہیں نا تو سارے فارنرز ہیں, صفائی کا سارا خیال رکھتے ہیں. آپ نے بھی K2 سر تو نہیں کرنا شروع کیا, مطلب آپ خالی بیس کیمپ تک خالی بیس کیمپ تک پہنچے؟ ہاں بالکل. تو ادھر تک پہنچنے میں آپ کا ٹوٹل آپ نے بتایا تھا اسکردو سے شروع کرتے ہیں؟ بالکل. اسکردو سے جو کمنی ہوتے ہیں وہ آپ کو اسکردو سے لے لیتی ہے, پھر آپ کو ادھر لے جانا پھر واپس لے آنا, وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ کتنا خرچہ ہے آپ کا ادھر تک اسکردو سے K2 تک؟ ہاں وہ تقریباً ہمارا 68,000 پر پرسن. ہاں اس میں آپ کا میل کور ہے, آپ کا ٹینٹ کور ہے. بالکل آپ کا لیکن یہ ہمارا ریفرنس تھا تو اس وجہ سے 68,000 لیے. ویسے اگر پاکستانی جاتے ہیں تو ان سے کم 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو فارنرز ہوتے ہیں ان سے پھر 3-4 لاکھ روپے سے بھی زیادہ. اچھا خرچے کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنا ہوتا ہے. اکوپمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ ہم عام شوز پہن کے بھی جا سکتے ہیں, عام جیکٹ پہن کے بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ کو شوز جو ہے وہ واٹر پروف لینی ہے اور ہائکنگ والی صحیح پراپر. تو ادھر کوئی شاپس ہیں اسلام آباد میں, لاہور میں, کدھر جہاں سے آپ کو اکوپمنٹ مل جائے؟ ہم نے تو باہر سے منگوائی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ادھر بھی جو سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں آپ ادھر سے بھی لے سکتے ہیں, ادھر بھی رینٹ پہ آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن وہ صحیح مہنگے ہوتے ہیں. اچھا ہاں تو شوز پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ جیکٹ آپ کے ساتھ صحیح وہ ہونا چاہیے. اور تو اب شوز کا آپ نے ہمیں بتایا ہے, شاپس بھی اویلیبل ہیں, سیکنڈ ہینڈ بھی مل جاتے ہیں, رینٹ پہ بھی ادھر مل جاتے ہیں. تو کلوتھس کے بارے میں اب جیسے آپ نے میں نے بھی شلوار قمیض پہنا, میں انہیں کے اوپر میں جیکٹ پہنوں, شوز پہنوں, میں جا سکتا ہوں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ فل گیئر میں جائیں گے. اور دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویسی بیس کیمپ تک جا رہے ہیں یعنی آپ سمٹ کے لیے جا رہے ہیں تو پھر وہ الگ سی اس کی پی پیز ہے. اچھا سمٹ کی پی پیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے؟ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ ان کو کا کیا کاسٹ ہے؟ آپ کو آکسیجن سلنڈر بھی لے جانا ہوتا ہے اور
باقی بھی بہت سی سامان ہے فل گیئر میں، کسی بھی چیز پہ ایک بھی چیز پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتا رہے تھے اکوپمنٹ کا، تو جو باقی کلائمبرز آئے ہوئے تھے آپ نے ان کے پاس دیکھا ہوگا جو کلائمبنگ کے لیے اکوپمنٹ ہے، تو وہ ایکسپینسو ہے؟ کافی ایکسپینسو ہے. جو سوٹ ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ کو کم سے کم 10-15 لاکھ روپے فل گیئر میں چاہیے کلائمب کرنے کے لیے. سبمٹ کرنے کے لیے. ٹھیک، اکوپمنٹ جو سا ہے وہ تقریباً سوٹ جو سا ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے کا. پورا جو آپ کو خرچہ کلائمبنگ سوٹ ہونا ہے، کلائمبنگ پورے اس پہ تقریباً 10-15 لاکھ روپے کاسٹ خرچہ ہے ٹوٹل. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب آخری بیس کیمپ تک گئے، باقی کلائمبر سے ملے، اور یہ جون جولائی ویدر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایولانچز آنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اس بالکل. ویدر میں. ادھر تو ہر ٹائم ایولانچز بس آتے ہیں، ہر ٹائم کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے ڈیزگنیٹڈ کیمپ بنائے ہوتے ہیں اس پہ پھر ایولانچ کوئی خطرہ نہیں ہوتا. وہ ایسی پوزیشن ایسی جگہ پہ بنائے ہوتے ہیں کہ ایولانچ اس طرف نہیں ہاں آتا. بالکل، لینڈ سلائڈنگ بھی ادھر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں. اور مطلب رستہ کس طرح کا، پتھریلا ہے، برف ہے، ٹریک جون سا ہے؟ ٹریک اس طرح ہے کہ آپ کو تو کچھ ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ تک جو سٹارٹ میں آپ کو ویسی وہ پتھریلا ہے اور برف نہیں ہے ادھر. جب آپ دوسرے سے تیسرے کیمپ کی طرف جائیں گے، اوبر سے لیلی وو کیمپ کی آپ جائیں گے، لیلی وو، تو ادھر پھر اوبر سے آپ کی وہ شروع ہو جاتی ہے یہ بالتورو گلیشیئر. وہ 60 کلومیٹر پھر وہ کیٹو بیس کیمپ تک جاتا ہے. تو یہ آپ کا ٹوٹل کتنے دن کا جرنی تھا، ہائک کا جو تھا، جو مطلب آپ بائی واک گئے؟ بالکل ہمارا تقریباً 12 دن لگے. صرف جانا جانا؟ نہیں، آنے جانے کا آنے جانا 12. ہاں، ہم نے واپسی بہت تیز کی تھی. ہم نے 2 کیمپ بیچ میں چھوڑے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے واپسی بھی کم ٹائم لگا تھا اور جانے میں تقریباً ہمیں 6-7 دن لگ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو فون سگنلز تو بالکل نہیں ہوں گے ادھر، یا ہیں؟ بالکل ہے ادھر. 4G بھی کیٹو بیس کیمپ میں 4G بھی کام کرتا ہے. 4G بالکل آپ لائیو ویڈیو پہ جا کون سکتے ہیں. سی کمپنی کا؟ وہ ادھر کی لوکل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو سم خریدنا پڑتا ہے؟ سم خریدنا آپ کو ادھر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا. جیسے آپ گئے ہیں ادھر، آپ کو سارا ایریا دیکھ کے آئے ہیں، ابھی آپ نے کلائمبنگ شروع نہیں کی ہے لیکن آپ ادھر تک چلے گئے ہیں. بالکل. ایک ایتھلیٹ ہیں اور سائیکلسٹ ہیں، سمر خان لیڈی ہیں پاکستان سے. ہاں ہاں بالکل. انہوں نے پچھلے دنوں کلیم کیا تھا، پھر میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ بڑا ہائپ بھی بنا، لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ فالس کلیم کر رہی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ ادھر ہو کے آئے ہیں، بالکل. کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سائیکل پہ K2 کے آخری بیس کیمپ تک گئی ہیں؟ اگر وہ گئی ہیں تو پھر آپ بھی سائیکل لے لیتے، آپ بھی چلے جاتے، ایزی ہو جاتا. بالکل. بات اس طرح ہے نا کہ سائیکل اگر لے کے گئی ہوگی، بالکل لے کے جا سکتے ہیں سائیکل آپ، لیکن سائیکل پہ آپ نہیں جا سکتے فور شور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر آپ کی ہائکنگ اسٹک آپ کے پاس نہ ہو، آپ گر سکتے ہیں کہیں بھی. اور ادھر تو کریوسز ہے، سائیکل پہ جانا وہ بس خودکشی. تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ سائیکل پہ سارا بیس کیمپ تک گئی ہوں گی، بہت مشکل ہے. اور فارنرز جو ان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو آپ نے دیکھا سائیکل ساتھ لائے ہوئے؟ نہیں، کسی کے پاس سائیکل کے آپ کے ساتھ جو پانی کا بوٹل ہوتا ہے وہ بھی آپ کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے، اتنا آکسیجن کم ہوتا ہے. اور سارا 60 کلومیٹر آپ کو بالتورو گلیشیئرز پہ جانا ہے. ادھر کریوسز ہیں، تو آپ 2 پائیوں پہ کس طرح جا سکتے ہیں کہ اگر اس کریوس میں بندہ گر جائے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ سائیکل لے کے آپ بیس کیمپ تک جائیں. اچھا، تو اب آپ کا کلائم کا کیا پلان ہے کوئی عنقریب پلان کہ آپ کلائم بھی شروع کریں گے؟ یار انشاءاللہ پلان تو ہے کہ یار کسی پہاڑی پہ بندہ سبمٹ کرے. تو K2 تو بہت کلنگ ماؤنٹین ہے، اس پہ تو ظاہری بات ہے ہمیں اگر شروع کرنا بھی ہے تو اس طرح یہ اس کے ساتھ براڈ پیک ہے وہ بہت ایزی ہے. تو ہم نے پورٹرز ہیں ان سے سنا تھا کہ یار براڈ پیک آپ پہلے سٹارٹ کر لیں. تو سارا معاملہ ایکسپیرینس کا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے کہ بھئی کس موسم میں جانا ہے، کس طرح جانا ہے،
किस तरह क्लाइम करना है। वैसे प्लेजेंट वेदर कौन सा है क्लाइंबिंग का? यार ये तो आप किसी भी टाइम में भी जा सकते हैं उधर, हर टाइम बस प्लेजेंट वेदर होता है, इस तरह नहीं है, बादल होते हैं और सही किस्म की सर्दी होती है उधर। सर्दी में भी सही सर्दी होती है और गर्मी में भी सही सर्दी होती है जून जुलाई में। तो जून जुलाई मेरे नज़दीक जो है वो बेस्ट है कि बंदा उधर अगर समिट के लिए जाना है तो जून जुलाई अच्छा है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस सिखाता क्या है? मतलब 12 दिन का जर्नी पैदल, मेरा ख्याल है मेरे जैसा बंदा हो मैं तो कभी ना 12 दिन पैदल सफ़र करूं। ये सबसे ज़्यादा आपको सिखाती है सब्र। अच्छा, और जिस बंदे में सब्र भी नहीं हो वो नहीं जा सकता, क्योंकि ये 1-2 दिन का नहीं है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई मेरा दिल तंग हो गया, मैं मुझे वापस जा रहा हूं। यू टर्न अगर आपको लेना है तो आप अकेले यू टर्न लेंगे। एक अकेला बंदा है, वो अकेला बंदा किस तरह फिर जाएगा। तो आपको सब्र सिखाता है। और इन केस कोई उधर इंजर हो जाए तो उसके लिए उधर क्या निज़ाम है? आपको ज़रूरी है कंपनी की ये प्रोटोकॉल में आता है कि आप फर्स्ट एड किट लाजमी आप लेकर साथ जाएंगे। वो कंपनी प्रोवाइड करती है या आपके अपने? कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फर्स्ट एड किट उनके साथ लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका अच्छा रहा? यार अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर उधर इस तरह अगर हम सोचे कि यार कोई बंदा है वो कह रहा है कि यार मुझे क्या कुछ जाना है, तो उधर इस तरह वो नहीं है कि दरख्त होंगे और सब्ज़ हरियाली होगी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। सारा बस एक दरिया है और पत्थर है और बर्फ़ है। और जब आप बॉलटोरो पे जा रहे हो तो नीचे भी बर्फ़ होता है, साइड पे बर्फ़ होता है, और अगर बारिश हुई तो वो भी बर्फ़ बन जाता है। मतलब उधर हर टाइम छोटी छोटी बारिश जैसे पानी ऊपर से ड्रॉप्स गिरते रहते हैं? अगर उधर बारिश भी हो ना तो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, क्योंकि प्रेशर भी उधर बहुत कम होता है। तो बहुत हल्का बारिश होता है और मोस्टली स्नो ही हो जाता है, स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे आपके इस जर्नी का सुन के, और उम्मीद करते हैं कि आप अनकरीब क्लाइंब भी करना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ उस पर व्लॉग बनाएंगे। इंशाल्लाह और चरसदा आने का आपने मौका दिया, और इंशाल्लाह फिर भी आपसे मुलाकात रहेगी। बस बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।